پروردگار عالم نے سورہ محمد کی اس آیت میں لفظ رکھا یا ایھا الذین آمنو، جیسے کہ میں نے پہلی تقریر میں عرض کیا تھا کہ خدا اہل ایمان کو ان کے نام سے مخاطب کر رہا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ اب شرط اور مشروط دنیا کی ہر زبان میں بولا جا رہا ہوتا ہے، یعنی شرط کا قاعدہ، شرط کے الفاظ، شرط کا معنی دنیا کی ہر زبان میں ہوتا ہے، خواہ آپ اردو بولتے ہوں، انگریزی بولتے ہوں، کوئی زبان بولتے ہوں، اس میں شرط اور مشروط پایا جاتا ہے۔ عربی میں جب شرط مشروط آئے تو لفظ ان کے ذریعے شرط لگائی جاتی ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ if you will come then I meet you، then I'll meet you۔ اب یہاں انگریزی میں کیا ہوا شرط کا لفظ؟ if، اور آپ کے عربی کے اندر ان، الف اور نون۔ اردو میں اگر، اور اب آپ جتنی زبانوں میں بنانا چاہیں، یہ لفظ ہر زبانوں میں پایا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں شرط۔ ایک شرط ہوتا ہے، حرف شرط ہوتا ہے، ایک فعل شرط ہوتا ہے، یعنی اس شرط کا جو ورب یوز ہو رہا ہوتا ہے ساتھ۔ ان تنصر اللہ، اب تنصر جو ہے یہ ورب ہے، فعل ہے، کام ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یہ پورا کہلایا شرطیہ جملہ۔ اب اس شرط کا جواب کیا آ رہا ہے؟ ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور شرط اور مشروط کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے پر تکیہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، گویا کہ شرط مشروط کے ساتھ متصل ہے اور مشروط شرط کے ساتھ متصل ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط ختم ہو جاتی ہے تو مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم تو اللہ کی مدد کرو نہیں اور یا اللہ مدد کہہ کہہ کر دیواریں کالی کرتے چلے جاؤ۔ اور فرمائیے گا، اب یہ جہاں کی ہوتی ہیں باتیں وہاں کے لیے جملے عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہاں تو کسی کی دیوار کے پاس گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے، کالی کرنا تو بہت دور کی بات۔ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو تمہاری مدد کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے تم تو اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور دوسرا بدلہ اللہ کیا دے گا کہ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے اقدام کو ثابت کر دے گا، تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا، تمہارے قدم اکھڑیں گے نہیں، تم کبھی اپنے محاذ سے پیچھے نہیں ہٹو گے، تم کبھی اپنے مطالبوں سے پیچھے نہیں ہٹو گے، تم کبھی اپنے مذہب سے پیچھے نہیں ہٹو گے، تم کبھی میدان سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ غور فرمائیے گا جانے گرامی، ان تنصر اللہ، نصرت الہی کا بدلہ یہ ہوگا کہ تم مددگار ہو جاؤ گے، تم منصور ہو جاؤ گے۔ دنیا تم سے مدد چھین رہا ہوگا، پھر بھی کوئی غیبی طاقت تمہاری مدد کر رہی ہوگی۔ دنیا تمہارے لیے راستوں کو بند کر رہی ہوگی، پھر بھی تمہارے لیے راستے کھلے چلے جا رہے ہوں گے۔ اس لیے کہ جب ساری دنیا تمہارے خلاف ہو جائے اور اللہ تمہارا حامی و مددگار ہو تو پھر راستے کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، لیکن اگر آپ اللہ کی نصرت کر چکے ہیں، اللہ کی مدد کر چکے ہیں، تو پھر آپ کی مدد لازمی ہے، پھر آپ کبھی ہار نہیں سکتے کسی میدان میں، اس لیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نصرت کا مطالبہ وہ کرتا ہے کہ جو نہتہ ہو، سامنے کی بات ہے بالکل۔ نصرت کا تقاضا وہ کرتا ہے جو کمزور ہو، نصرت کا مطالبہ وہ کرتا ہے جو ضرورت مند ہو، جو محتاج ہو، سامنے کی بات ہے۔ یعنی ایک آدمی جناب جو اپنے آپ کو ڈیزرو کرتا ہے، ہر حوالے سے وہ تقاضا نہیں رکھتا نصرت کا مدد کرنے کا، وہ مدد طلب کرے تو یہ لا یعنی سی بات ہوگی، بے معنی بات ہے کہ ایک آدمی سب کچھ رکھتا ہے، کیوں وہ مدد طلب کر رہا ہے؟ یہاں مدد طلب وہ کر رہا ہے کہ جو دنیا کی مدد کرنے والا ہے، وہ کہہ رہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نصرت الہی کا معنی کیا ہے؟ کیا مطلب ہم خدا کی مدد کریں؟ اچھا، مدد کرنے کے کتنے طریقے ہمارے یہاں انٹروڈیوس ہیں، کتنے طریقے ہمارے یہاں متعارف ہیں، کتنے طریقے ہمارے یہاں متصور ہیں؟ 2-3 ہیں۔ نمبر 1، زبان سے کسی کی مدد کر دیں، آپ اس کو مورل سپورٹ کر دیں، اخلاقی طور پہ اس کی مدد ہو جائے، آپ ان کے لیے کوئی اچھے جملے کہہ دیں، یہ زبانی مدد ہو گئی۔ مالی مدد، آپ فائنینشلی کسی کو سپورٹ کر دیں، پرسنلی کسی کی سپورٹ کرنا چاہیں، فردی امداد کر دیں، 4-5 آدمی اس کے ساتھ کر دیں کہ لو فردی مدد کر دی، یہی مدد کے 4-5 طریقے ہیں، اور کوئی طریقے متعارف نصرت کے نہیں ہیں۔ اخلاقی مدد کر دینا، زبان سے مدد کر دینا، قلم سے تحریر سے مدد کر دینا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں مدد کا مطالبہ وہ کر رہا ہے کہ جس کے پاس ملائکہ کی نہ ختم ہونے والی فوج ہے۔
یہاں تقاضۂ نصرت وہ کر رہا ہے کہ جس کے پاس اس کے پیغام کی تائید کے لیے قرآن جیسی کتاب موجود ہے. یہاں تقاضۂ نصرت وہ کر رہا ہے کہ جس کے پاس خود کی نصرت موجود ہے, خود کی مدد موجود ہے, وہ تقاضا نصرت کر رہا ہے. ہمارا مال خدا کی مدد نہیں کر سکتا, ہمارا مال خدا کی مدد نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ہماری کرنسی تو ملک سے باہر ہی نہیں چلے گی, سرحد کے باہر تو ہماری کرنسی نہیں چلے گی, تو خدا کی مدد کہاں سے ہم کر دیں گے؟ فردی طاقت خدا تک نہیں پہنچ سکتی, اس لیے کہ خدا کو ہم درک نہیں کر سکتے, اس کو پا نہیں سکتے, اس کو پکڑ نہیں سکتے جو اس کی مدد کریں کہیں جا کر. کون سے بارڈر پر, کون سے محاذ پہ جا کے ہم سمجھیں کہ ہم نے اللہ کی مدد کر دی؟ مشکل ہے. اللہ سرحدوں میں, اللہ بارڈرز کے اندر تو نہیں ہے. فردی مدد اللہ کی نہیں ہو سکتی, اخلاقی مدد اللہ کی نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ ہم اللہ کی حمد اپنی زبان سے بیان ہی نہیں کر سکتے. ہم کون سے الفاظ خدا کے لیے کہیں جو اس کو مورل سپورٹ مل جائے؟ خدا کی نہ اخلاقی مدد ہو سکتی ہے, نہ مالی مدد ہو سکتی ہے, نہ فردی مدد ہو سکتی ہے, نہ شخصی مدد ہو سکتی ہے, نہ اجتماعی مدد ہو سکتی ہے, نہ انفرادی مدد ہو سکتی ہے. کوئی مدد کی قسم خدا کے لیے متصور نہیں. لیکن پھر وہ کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو جائیے اب قاریان قرآن سے پوچھیے. اب سارا کام تو میرا نہیں, قاریان قرآن سے, حافظان قرآن سے پوچھیے کہ اے حافظ قرآن, تم یہ قرآن ہر سال پڑھ کے ہمیں سناتے تو ہو, ذرا یہ تو بتاؤ اللہ کون سی مدد کا تقاضا کر رہا ہے؟ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ اللہ کون سی نصرت کا تقاضا ہم سے کر رہا ہے. تو وہ پلٹ کر آپ کو ایک ہی جواب دے گا کہ دیکھو اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے, اللہ پورے جہانوں سے بے نیاز ہے. پورا جہان مل کر اگر طے کر لے کہ آج سے خدا کے ساتھ شرک کرنا ہے اور خدا کی عبادت نہیں کرنی ہے, تب بھی خدا کی خدائی میں فرق نہیں آ جاتا. اور اگر پوری دنیا مل کے طے کر لے آج سے خدا کی عبادت کرنی ہے, تب بھی خدا کی خدائی میں اضافہ نہیں ہو جاتا. اس لیے کہ خدا ہماری عبادتوں سے نہیں بنتا ہے, خدا آل محمد کے سجدوں سے بنتا ہے. اور فرمایا اپنے ذانی گرامی, خدا ہماری عبادتوں سے نہیں بنتا ہے. اسی لیے نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں کہ لولا نحن ما عبد اللہ, اگر ہم آل محمد نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی. ولولا نحن ما عرف اللہ, اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کو پہچانا بھی نہیں جاتا. ہم نے اللہ کو پہچانوایا, ہم نے اللہ کی تسبیح کی. ہم اس وقت اللہ کی تسبیح کرتے تھے حین لا مسبح اللہ, جب کوئی اس کی تسبیح کرنے والا نہیں تھا. ہم اس وقت اللہ کی تسبیح کرتے تھے. اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا, فرشتوں سے کہا, ایک فرشتوں کے گروہ سے کہا ارکعو, رکوع کرو. فرشتوں نے کہا یا رب مر رکوع, پروردگاری رکوع کیا ہے؟ فرمایا انظر الیہ, اس کی طرف دیکھو, جیسے وہ کر رہا ہے ویسے رکوع میں گر جاؤ. ایک فرشتوں کے گروہ کو خلق کیا, فرمایا اسجدو, سجدہ کرو. فرمایا پروردگار مس سجدہ, یہ سجدہ کیا ہے؟ فرمایا انظر الیہ, جیسے وہ سجدہ کر رہا ہے ویسے سجدے میں گر جاؤ. ایک فرشتے کے گروہ کو خلق کیا, فرمایا قامو, قیام میں کھڑے ہو جاؤ. فرمایا پروردگار مل قیام, یہ قیام کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا انظر الیہ. معصومین فرماتے ہیں اللہ نے جب عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا, ہم نے فرشتوں کو عبادت سکھائی, ہم نے کسی سے عبادت نہیں سیکھی ہے, آل محمد نے. دیکھیے میں اب یہ بات آ گئی تو اس کو روک کر عرض کر دیتا ہوں. اللہ نے فرشتوں کو عبادت سکھلائی آل محمد کے ذریعے, سارے فرشتوں نے عبادت سیکھی آل محمد سے. یہ روایات ہمارے یہاں موجود ہیں. النکت الاعتقادیہ میں شیخ مفید نے اس بات کو لکھا کہ معصومین علیہ السلام اس وقت سے موجود تھے جب اللہ نے آدم کو, حوا کو, فرشتوں کو, جنوں کو, ما یکون کچھ نہیں تھا جو اللہ نے خلق کیا تھا, صرف حضرات آل محمد تھے اور اللہ کا نور تھا. اللہ نے آل محمد کے نور کو خلق کیا, ان سے کہا عبادت کرو. اب دیکھیے میں سامنے کی مثال دیتا ہوں. ایک چھوٹے بچے کو جب نماز سکھائی جاتی ہے تو اس کو یا تو تصویری کتاب دی جاتی ہے کہ دیکھو بیٹا رکوع ایسے ہوتا ہے, سجدہ ایسے ہوتا ہے, یا اس کو سجدہ یا رکوع کر کے دکھا دیا جاتا ہے. نماز سکھانے کے لیے ایک نمونہ عمل کا ہونا ضروری ہے جو خارج میں, پریکٹیکل میں, آبزرویشن میں سامنے آ کے نماز پڑھ کے دکھائے. اللہ نے کہا اے محمد میری عبادت کرو. اللہ نے رکوع کر کے نہیں دکھایا, اس لیے کہ اللہ اگر رکوع کر لے تو وہ خود اللہ نہیں رہتا, بس وہ کہتا گیا, یہ سمجھتے گئے. اب سمجھ آیا خدا کے علم کو عمل میں ڈھالنے والے آل محمد ہیں. اب نماز ان کے عمل سے ہٹ کر نہیں ہے, جیسے یہ کہہ دیں ویسے نماز بن جاتی ہے, جیسے یہ کہہ دیں وہی نماز ہے, جیسے یہ کہہ دیں ویسے وہ نماز. دیکھیے میں سامنے کی جملہ عرض کرتا ہوں, یہ جو ہم نماز میں قیام کرتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, چلیے قیام تو کوئی بھی کہہ دے گا, اسٹینڈنگ یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے کھڑے ہونا. رکوع کسے پتا تھا کسے کہا جاتا ہے؟
رکوع کا معنی ہمیں کیا پتہ کسے کہا جاتا ہے؟ میں ذمہ داری سے ایک جملہ کہتا ہوں، پورے قرآن میں جو آپ موجودہ نماز پڑھتے ہیں نا، قیام، رکوع، سجدہ، پورے قرآن میں دکھائیں ترتیب کہاں لکھی ہے؟ شاید میری گفتگو عجیب لگ رہی ہے کچھ سننے والوں کو، لیکن میں سامنے کی بات کرنے کا قائل ہوں، اور قطعاً میں قرآن کو کافی نہیں مان رہا ہوں۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ذرا مجھے یہ نماز کا طریقہ کہیں قرآن میں تو مل جائے کہ پہلے قیام ہو۔ بھائی قرآن میں یہ ترتیب کہیں نہیں لکھی کہ پہلے قیام کرو، پھر رکوع کرو، پھر سجدہ کرو۔ ہاں یہ نماز کے ارکان الگ الگ مقام پر ذکر ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، نمازی کا لباس ہونا پاک ہے۔ ایک مقام پہ لکھا ہے سورہ مدثر میں، فَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، طہارت کا حکم آ گیا۔ ایک مقام پہ لفظ آیا اقیموا الصلاۃ، نماز کے لیے قیام کرو، کھڑا ہونا مل گیا۔ وَارْكَعُوا، رکوع کرو، یہ کہیں اور لکھا ہے۔ وَاسْجُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کا سجدہ کرو، یہ کہیں اور لکھا ہے۔ تو توڑ توڑ کے نماز کا ذکر ہر جگہ ہے۔ تو آپ آج سے ایک کام کیجئے، اس لیے کہ قرآن میں تو نماز کا طریقہ نہیں ہے، اور آپ مثلا قرآن کو کافی ماننے والے ہیں، تو آپ آئیے باوضو ہو کر گندے کپڑوں میں آ جائیے، آپ گندے کپڑوں میں آ جائیں، پہلے سجدہ کریں، پھر رکوع کریں، پھر قیام کھڑے ہو کے پھر نماز میں منہ پھیر کر چلے جائیں۔ اور جب آپ آخر میں منہ پھیر کے جائیں گے تو پھر خدا کبھی آپ کی طرف دیکھے گا نہیں۔ عجیب ہے، انکار غدیر رکا نہیں ہے، آج تک چل رہا ہے۔ بڑے بھی کرتے آئے تھے، ماننے والے بھی کر رہے ہیں۔ شاعر نے 2 مصروں میں یہ جملہ کہا کہ بعد نماز دیکھتے ہیں یوں ادھر ادھر، جیسے پھنسی ہوئی ہے گردن عذاب میں۔ بعد نماز دیکھتے ہیں یوں ادھر ادھر، جیسے پھنسی ہوئی ہے گردن عذاب میں۔ اور جن لوگوں نے باندھا تھا تیرے ہاتھوں کو زینب، مسجد میں وہی لوگ بندھے ہاتھ کھڑے ہیں۔